غزوہ بدر اسلامی نہیں انسانی تاریخ کا بے مثال معرکہ ہے۔ تاریخ انسانی نے ایسا کوئی معرکہ نہیں دیکھا غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کی اہمیت اور افادیت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ جملے جو اس غزوے میں شرکا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ نے غزوہ بدر کے شرکا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں، جتنے بھی غزوہ بدر کے شرکا ہیں سب کے سب جنتی۔ اللہ رب العالمین نے بدر کے شرکا کے بارے میں ارشاد فرمایا آسمان سے سارے شرکا بدر کے جنتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دریافت کیا کہ بدر کے شرکا کا تمہارے درمیان کیا مقام ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدر میں جو لوگ شریک تھے، بدر کے جو شرکا تھے، یہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ہے۔ حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا بدر میں جو فرشتے شریک تھے وہ فرشتوں میں افضل ہے۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، اور حالات حاضرہ پر ابھی ایک جامع خطاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بے شمار اسباق میں سے ایک سبق جو یہ ہے کہ جو قوموں میں کشمکش ہوتی ہے، مقابلہ آرائی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی جنگ، اس جنگ میں بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، قومیں بڑی چوکنا ہوتی ہے تو کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر آپ پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محاذ پر ایک وقت میں 3 قوموں کو بھرپور جواب دیا، لیکن افسوس ہمارے یہاں سیرت پڑھنے کا مزاج نہیں ہے۔ میں صرف اشارے دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سماج اور معاشرے کی صحابہ کرام کی کیسی تربیت دی، کس طرح کی تربیت دی۔ ایک قائد، ایک رہبر، ایک رہنما کو کن جذبوں کو پروان چڑھانا چاہیے اور کن جذبوں کو کمزور کرنا چاہیے۔ کسی صالح، مضبوط، مستحکم سماج کی تشکیل کے لیے کیا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے صحابہ کی اس طرح تربیت کی۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غزوہ بدر کے شرکا میں سے ہے۔ فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے جنگ کی تیاری کا ارادہ ظاہر کیا اور ان کو حکم دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی ہمیشہ یہ ہوتی کہ اگر آپ کو مشرق میں جانا ہو تو مغرب کا ارادہ ظاہر کرتے، اس لیے کہ آپ قتال کو ناپسند کرتے تھے اور دشمن کو بے خبری میں جا لینا اور معاملہ ختم کر دینا یہ آپ کی شدید خواہش ہوتی تھی۔ اسی لیے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو 10,000 مربع میٹر کا علاقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا اور مقتولین کی کل تعداد 1018 لوگوں نے لکھی ہے۔ اس میں مشرکین مکہ بھی ہیں اور اہل ایمان کی شہادتیں ساری کے سامنے شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بڑا چھپا کر کے رکھا۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، آپ نے ایک لیٹر تیار کیا اور مکہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تیاری ہے اس کی کچھ صورتحال مشرکین مکہ کے لیے لکھ کر روانہ کی۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دی، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے کہا کہ مقام کاخ پر جاؤ، وہاں تم کو ایک خاتون ملے گی اور اس خاتون کے پاس ایک لیٹر ہے۔ جب یہ صحابہ کرام گئے وہاں ایک بوڑھی خاتون ملی۔ خاتون سے جب لیٹر کا مطالبہ کیا، خط کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے سختی برتی اور کہا کہ یہ بات اس ذات اقدس نے بیان کی ہے جس کی زبان سے کبھی غلط نہیں نکلتا، ہم سختی کریں گے۔ تب اس نے اپنی بالوں کے جوڑے میں سے اس لیٹر کو نکال کر دیا جو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور جس میں مکہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں اور آپ کا پروگرام کچھ حد تک کے بیان کیا گیا تھا۔ اگر ہم اور آپ غور کریں تو یہ اتنی زبردست غلطی تھی، اتنی زبردست
غور کریں ذرا سا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لیٹر دیکھا تو صحابہ کرام نے آپ سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی حکم دیجئے حاتب کی گردن مار دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا تو حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی میرے بارے میں عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے، جلدی نہ کیجیے. میں اس کی نزاکت اور اس خط کے مضمرات پر غور نہیں کر سکا، بلکہ صرف وہ اس خط کے لکھنے کا ایک مقصد تھا کہ دیگر صحابہ کرام جو ہے ان کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں اور میرے اہل خانہ مکہ میں ہے لیکن میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. میں اپنے اہل خانہ کی حفاظت کی فکر میں اس کے نقصانات کو بھول گیا. میں اس لیے یہ لیٹر لکھا کہ مشرکین مکہ کے دل کچھ نرم ہو جائیں اور میرے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. بس اتنا معاملہ ہے اللہ کے نبی. نہ میرے ایمان میں کوئی کمی آئی ہے، نہ میرے آپ سے محبت، نہ دین پہ استقامت، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے رسول. ایک جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، بدر کی اہمیت کو سمجھئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سزا نہیں دی، کوئی لکیر نہیں کی اور ایک جملہ کہا یہ بدر کے شرکاء میں سے. دو چیزیں یہاں پر سمجھ لیجئے، ایک بدر کی اہمیت، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل مدت تک زندہ رہے، لیکن پوری تاریخ میں آپ ایک قول کسی کا نہیں بتا سکتے، کسی ایک صحابی کا ایک قول کہ انہوں نے کبھی حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخبر یا اللہ کے نبی کا راز فاش کرنے والا اس قسم کا کوئی الزام لگایا ہو. یہ صحابہ کا مزاج تھا. ہمارے یہاں اگر ایک چھوٹی سی غلطی کسی شخص میں ہو جائے، کسی شخص میں، تو اسے اتنا بڑا مجرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ احساس ندامت اور احساس جرم اس کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے. دوسری چیز، صحابہ کرام کے معاشرے میں منفی خبریں اور منفی چیزوں پر تبصرے نہیں ہوا کرتے تھے، اسے عام نہیں کرتے. وہ اپنی زبان پر نہیں لاتے بلکہ مثبت تبصرے اور مثبت باتیں بیان ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ پورا ایک عنوان ہے مستقل. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.